خوش خلقی کی علامات۔ بعض وہ لوگ جو اپنے عیوب سے ناواقف ہیں معمولی مجاہدے ہی کو اپنے سفر کی آخری منزل سمجھ لیتے ہیں اور فواحش و منکرات سے بچنے ہی کو سلوک کی معراج تصور کر لیتے ہیں، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی تہذیب کر لی ہے، اخلاق اچھے بنا لیے ہیں، اب ہمیں نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے اور نہ سلوک و ارادت کی راہ میں کسی تگ و دو کی حاجت ہے۔ ایسے لوگوں کی خوش فہمی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن اخلاق کی علامات بیان کریں۔ ایسے لوگوں کو مختصراً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ خوش خلقی ایمان ہے اور بد خلقی نفاق ہے۔ قرآن کریم میں مومنین اور منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یہ سب خوش خلقی اور بد خلقی کے نتائج و ثمرات ہیں۔ ذیل میں ہم مومنین کی صفات پر مشتمل کچھ آیات بیان کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ پارہ نمبر 18 آیت نمبر 1 سے 10۔ بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بس ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 112۔ اور ایسے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور حمد کرنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں یعنی احکام کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر السورة۔ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 63 اور 64۔ اور حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ دفع شر کی بات کرتے ہیں، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں، سورت کے آخر تک۔ یہ آیات معیار ہیں۔ جس شخص پر اپنا حال مشتبہ ہو جائے اسے ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ان اوصاف کی موجودگی حسن خلق کی علامت ہے اور ان کا فقدان بدخلقی کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص میں بعض اوصاف موجود ہیں اور بعض مفقود ہیں تو موجود اوصاف کی حفاظت کرے، اور جو اوصاف موجود نہیں ہیں ان کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کے بے شمار اوصاف بیان کیے ہیں اور ان سب سے محاسن اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لا یومن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فلیکرم ضیفہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں فلیکرم جارہ یعنی اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے کے الفاظ ہیں، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فلیقل خیر او لیصمت، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا خاموش رہے۔ ایک جگہ اچھے اخلاق کے حامل شخص کو مومن قرار دیا ہے، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت 1 سے زائد بار گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اذا رأيتم المؤمن صموت وقور فاذنوا منه فإنه يلقي الحكمة، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو خلاد نے روایت کیا ہے۔ جب تم مومن کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ حکمت سکھاتا ہے۔ ارشاد فرمایا من سرت حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مؤمن، یہ احمد طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کو اپنی نیکی اچھی اور برائی بری معلوم ہو وہ شخص مومن ہے۔ اور فرمایا لا يحل المؤمن ان ينظر الى اخیہ بنظر توزیہ، یہ ابن المبارک فی الزہد کی حدیث ہے۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی طرف تکلیف دہ نظر سے دیکھے۔ نیز فرمایا لا يحل المسلم ان يرضى مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو جھڑکے۔ یہ بھی فرمایا انما يتجالس المتجالسان بامانات اللہ عز وجل فلا يحل حدهما ان يخشي علی، دو ہم نشین خدا تعالی کی امانت پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات دوسروں پر ظاہر کرے جس کا ظاہر کرنا اسے ناپسند ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصحبت میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اچھے اخلاق کی یہ علامات بیان کی ہیں کہ آدمی باحیا ہو، لوگوں کو اذیت نہ پہنچاتا ہو، نیک اور پاک باز ہو، زبان کا سچا ہو، کثیر العمل ہو، لغزش کم کھاتا ہو، لغو گوئی سے دور ہو، باوقار، صابر، شاکر، بردبار، مشفق اور خندہ رو ہو، بدگو، چغل خور، مبتلا غیبت، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد نہ ہو، اللہ کے لیے بغض رکھتا اور اللہ کے لیے محبت کرے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کی علامات دریافت کی گئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ان المؤمن حمتہ فی الصلاة والصیام والعبادة والمنافق حمتہ فی الطعام والشراب کالبہیمہ، مومن کی ہمت نماز، روزہ اور عبادت میں ہوتی ہے، اور کافر کی ہمت چوپائے کی طرح کھانے پینے میں ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اکابر کے اقوال، حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن فکر اور عبرت میں مشغول رہتا ہے اور منافق حرص اور طول عمل میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن اللہ کے علاوہ ہر شخص سے مایوس ہے اور کافر اللہ کے علاوہ ہر شخص سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اور مومن اللہ کے علاوہ ہر شخص سے بے خوف ہے، جبکہ کافر منافق اللہ کے علاوہ ہر شخص سے خوف زدہ ہے۔ مومن اپنا دین فروخت نہیں کرتا، مال اور جان قربان کر دیتا ہے، جبکہ منافق مال کے سامنے دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔
مومن نیک عمل کرنے کے بعد بھی روتا ہے، جبکہ منافق گناہوں کے باوجود مسکراتا ہے۔ مومن خلوت اور اذلت کو پسند کرتا ہے، منافق کو ہنگامے اور جلوتیں اچھی لگتی ہیں۔ مومن بیج بوتا ہے لیکن اس کے انجام سے ڈرتا ہے۔ کافر کھیتی نہیں کرتا بلکہ اسے ضائع کر دیتا ہے لیکن توقعات اچھی رکھتا ہے۔ مومن امر و نہی کا فریضہ ادا کر کے مخلوق کی اصلاح کرتا ہے اور منافق شر پھیلاتا ہے۔ حسن خلق کی پہلی آزمائش یہ ہے کہ دوسروں کی بدخلقی پر صابر رہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی بدخلقی کا شاکی نظر آئے تو یہ سمجھ لو کہ وہ خود بد اخلاق ہے۔ حسن خلق نام ہی ایذا پر صبر اور جفا کے تحمل کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی نجرانی چادر اوڑھے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں ایک اعرابی ملا، اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر چادر کا حلقہ تنگ ہو گیا۔ اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس خدا کا جو مال ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب قریش نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور مار پیٹ بھی کی تو آپ نے شکایت کے بجائے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ یہ ابن حبان اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا جنگ احد کے موقع پر فرمائی تھی اور آپ کے انہی اخلاق حسنہ کی بنا پر قرآن کریم نے یہ جامع تعریف فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر پیدا ہوئے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک روز جنگل کی طرف گئے، وہاں انہیں ایک سپاہی ملا۔ سپاہی نے ان سے پوچھا، کیا تو بندہ غلام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے آبادی کا پتہ دریافت کیا، آپ نے قبرستان کا راستہ بتلا دیا۔ اس نے غصے سے کہا کہ میں آبادی کا پتہ معلوم کر رہا ہوں اور تم قبرستان کا پتہ بتلا رہے ہو؟ فرمایا، قبرستان ہی آبادی ہے۔ یہ سن کر سپاہی بہت زیادہ مشتعل ہوا اور اس نے کوڑے سے اتنا مارا کہ سر سے خون بہنے لگا۔ اسی حالت میں وہ انہیں پکڑ کر شہر میں لے آیا۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر سپاہی نے تمام واقعہ بتلایا۔ لوگوں نے کہا یہ ابراہیم بن ادہم ہے۔ سپاہی یہ سن کر گھوڑے سے اتر پڑا اور ابن ادہم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ بعد میں لوگوں نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے سپاہی کے دریافت کرنے پر یہ کیوں کہا تھا کہ میں بندہ ہوں؟ فرمایا، اس نے یہ نہیں معلوم کیا تھا کہ تو کس کا بندہ ہے، بلکہ یہ پوچھا تھا کہ کیا تو بندہ ہے، اور کیونکہ میں واقعتاً بندہ ہوں اس لیے میں نے اعتراف کر لیا۔ جب اس نے مجھے زور کوب کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعا مانگی۔ لوگوں نے کہا اس نے آپ پر ظلم کیا تھا۔ فرمایا، مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اس کے ظلم پر صبر کیا تو مجھے ثواب ملے گا۔ میں نے سوچا یہ بات کچھ اچھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے تو مجھے تو ثواب ملے اور اسے عذاب ہو۔ ابو عثمان خیری کو کسی شخص نے دعوت کے بہانے سے اپنے گھر بلایا۔ جب آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ اس وقت تو میں کچھ بھی انتظام نہ کر سکا۔ آپ واپس چلے آئے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ وہ شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اس وقت جو کچھ گھر میں موجود ہے اسی پر قناعت کر لیجئے۔ آپ دوبارہ اسی کے ساتھ چل دیے۔ اس بار بھی اس نے معذرت کر لی۔ کئی بار ایسا ہی ہوا لیکن آپ نے برا نہیں مانا، نہ پیشانی پر شکن آئی اور نہ لب پر شکوہ آیا۔ آخر وہ شخص خود شرمندہ ہوا اور پاؤں میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو آزمانا چاہا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کے اخلاق کتنے عظیم ہیں۔ فرمایا، تم میرے جس خلق کی تعریف کر رہے ہو یہ تو کتے میں بھی ہے کہ جب تم اسے بلاتے ہو چلا آتا ہے اور جب دور بھگاتے ہو بھاگ جاتا ہے۔ انہی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک روز کسی گلی سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے ان کے اوپر راکھ ڈال دی۔ آپ سواری سے اترے اور حق تعالی کے حضور میں سجدہ شکر ادا کیا، کپڑوں سے راکھ جھاڑی اور آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا اس موذی کو کچھ تو کہیے جس نے آپ پر راکھ ڈالی ہے۔ فرمایا، جو شخص آگ کا مستحق ہے اگر اس پر راکھ گر جائے تو اسے غصہ نہ کرنا چاہیے۔
حضرت علی بن موسیٰ رضا کا رنگ سانولا تھا کیونکہ ان کی والدہ حبشی تھیں۔ آپ کے دروازے پر ایک حمام تھا۔ جب حمام میں تشریف لے جاتے تو آپ کے لیے حمام خالی کر دیا جاتا تھا۔ ایک روز آپ حمام میں گئے، حمامی کہیں گیا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ آپ حمام کے خادم ہیں۔ وہ کپڑے اتار کر حمام میں چلا گیا اور انہیں حکم دینے لگا کہ یہ کرو وہ کرو۔ آنے والا جو کچھ کہتا رہا آپ کرتے رہے۔ اتنے میں حمامی آ گیا۔ اس نے یہ صورتحال دیکھی تو ڈر کر بھاگ گیا۔ آپ حمام سے باہر آئے، لوگوں نے انہیں بتلایا کہ حمامی آپ کے خوف سے چلا گیا ہے۔ فرمایا اس میں بیچاری حمامی کا کیا قصور؟ قصور تو اس شخص کا ہے جس نے اپنا نطفہ حبشن کے حوالے کیا۔ ابو عبداللہ خیاط کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دکان پر بیٹھ کر کپڑے سیتے تھے۔ ایک مجوسی جو آپ سے کینہ رکھتا تھا اپنے کپڑے ان سے سلواتا اور اجرت میں کھوٹے سکے دیتا۔ آپ انہیں لے لیتے، نہ واپس کرتے اور نہ اسے بتلاتے کہ تو نے کھوٹے سکے دیے ہیں۔ ایک روز وہ اجرت دینے کے لیے آیا تو دکان پر آپ کا ایک شاگرد بیٹھا تھا۔ مجوسی نے حسب معمول کھوٹے سکے دیے اور اپنے کپڑے طلب کیے۔ شاگرد نے کھوٹے سکے واپس کر دیے اور کپڑا دینے سے انکار کر دیا۔ ابو عبداللہ آئے تو شاگرد نے انہیں واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا تو نے برا کیا، یہ مجوسی 1 سال سے یہی معاملہ کرتا رہا ہے اور میں خاموشی سے یہ سکے لے کر کنویں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ یوسف ابن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن خلق کی 10 علامتیں ہیں: مخالفت کم کرنا، حسن انصاف سے کام لینا، انتقام نہ لینا، برائیوں سے نفرت کرنا، معذرت قبول کر لینا، نفس کو ملامت کرنا، دوسروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا، چھوٹے بڑے ہر شخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آنا، ہر ادنا و اعلیٰ سے نرم گفتگو کرنا۔ کسی شخص نے سہل تستری سے دریافت کیا کہ حسن خلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی سے انتقام نہ لے، ایذا برداشت کرے، ظالم پر رحم کرے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے حلم کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا قیس بن عاصم سے۔ سائل نے ان کے حلم کا واقعہ دریافت کیا۔ فرمایا ان کی ایک باندی ایک سیخ لے کر آئی جس پر کباب بن رہے تھے۔ اب باندی کے ہاتھ سے سیخ چھوٹ کر قیس بن عاصم کے ایک بچے پر گر پڑی۔ بچہ گرم سیخ کی تکلیف برداشت نہ کر پایا اور مر گیا۔ باندی اس واقعے سے بہت گھبرائی۔ قیس نے ان سے کہا کہ کچھ غم نہ کر، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یہ تھی کہ محلے کے بچے ان پر پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے کہتے بچوں اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تاکہ میرے پاؤں سے خون نہ نکلے اور نماز میں کوئی حرج ہو۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے گالیاں دیں اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گئے۔ وہ شخص بھی پیچھے پیچھے گالیاں بکتا ہوا چلا۔ آپ اپنے محلے کے قریب پہنچ کر رک گئے اور اسے کہنے لگے اے شخص جو کچھ گالیاں باقی ہیں وہ بھی یہیں دے دے، ایسا نہ ہو کہ تیری گالیاں سن کر محلے والے مشتعل ہو جائیں اور تجھے ایذا پہنچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی غلام کو آواز دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے دوبارہ بلایا تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ تیسری آواز میں بھی اس نے جنبش نہیں کی۔ آپ خود اٹھ کر اس کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے 3 مرتبہ بلایا، کیا تو نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ کہنے لگا سنی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ آپ جواب نہ دینے پر خفا تو ہوں گے نہیں، اس لیے سستی کر گیا۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے ریاکار کہہ کر آواز دی۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ تو نے یہ نام خوب ایجاد کیا ہے، اہل بصرہ اسے بھول گئے تھے۔ یحییٰ بن زیاد کے پاس ایک تندخو بدمزاج غلام تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ اسے اس کی تندخوئی اور بدمزاجی کے باوجود رکھتے کیوں ہیں؟ فرمایا تاکہ میں اسے حلم سیکھوں۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگوں کے نفوس مسلسل ریاضت کی وجہ سے اعتدال پر آ گئے تھے اور فریب، خیانت، کینہ اور حسد وغیرہ کے عیوب
عیوب سے پاک ہو گئے تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی و شاکر تھے۔ آدمی کے نفس کا اس درجے تک پہنچنا ہی حسن خلق کا اعلیٰ معیار ہے۔ بدخلقی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہو اور تقدیر کے خلاف نبرد آزما ہو۔ بہرحال حسن خلق کی یہ چند علامات ہیں۔ جس شخص کا باطن ان علامات سے خالی ہو اسے اس فریب میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ اس کا نفس بیمار ہے، اسے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اپنے نفس کا علاج کرانا چاہیے تاکہ وہ حسن خلق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکے جو مقربین اور صدیقین کو حاصل ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین۔ جاننا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی تربیت ایک اہم فریضہ ہے۔ بچہ والدین کے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے۔ اس امانت کی حفاظت ضروری ہے اور یہ حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ بچے کا دل صاف ستھرا، رواح کے عیوب سے پاک، سادہ و معصوم اور ایک قیمتی موتی کی طرح نازک اور گراں قیمت ہوتا ہے۔ نہ اس کی سطح پر کوئی نقش ہوتا ہے اور نہ اس کے آئینے میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور اس کی سطح پر جو نقش بھی کر دیا جائے وہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثلا اگر اسے خیر کی تعلیم دی جائے اور نیک اعمال کا عادی بنایا جائے تو اس کی نشو و نما خیر اور نیک اعمال پر ہوگی۔ وہ خود بھی دین و دنیا کی سعادتیں سمیٹے گا اور اس کے والدین اور معلمین بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح اگر اسے برائی کا عادی بنایا جائے اور جانوروں کی طرح اس سے لاپرواہی برتی جائے، نہ اسے کوئی اچھی بات بتلائی جائے، نہ کسی خیر کی طرف رہنمائی کی جائے، تو وہ شر کا عادی ہو جائے گا، خود بھی دنیا و آخرت کی شقاوتیں سمیٹے گا اور والدین بھی اپنی غفلت کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں تو آخرت کی آگ سے بچانا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ آخرت کی آگ سے حفاظت کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ادب سکھلایا جائے، اس کے اخلاق کی تہذیب و تحسین کی جائے، اسے بری صحبت سے دور رکھا جائے، لذت کوشی، آرام طلبی اور تزئین و آرائش کی خواہش کو اس کی نظر میں حقیر بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ جادہ حق پر گامزن رہے اور ابدی ہلاکت سے محفوظ رہے۔ بچے کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے، چنانچہ اس کی پرورش اور رضاعت کے لیے کوئی ایسی عورت متعین کی جائے جو نیک اور دیندار ہو اور حلال رزق کھاتی ہو، کیونکہ حرام غذا سے پیدا ہونے والے دودھ میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام غذا سے پرورش پانے والا بچہ بڑا ہو کر خبث اور بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب بچے میں قوت تمیز اور شعور پیدا ہو جائے تو اس کی نگہداشت کی ضرورت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ تمیز اور شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جوہر ظاہر ہو جائے۔ بچہ بعض افعال حیا کے باعث چھوڑ دیتا ہے، بعض امور کو بعض کی بنسبت برا جانتا ہے اور برے افعال سے حیا کرنے لگتے ہیں۔ بچے میں حیا کا ظہور اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین نعمت ہے اور ایک ایسی بشارت ہے جو اخلاق کے اعتدال اور قلب کے تزکیے پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر عقل میں کمال اور شعور میں پختگی حاصل کرے گا۔ حیادار بچے سے اعراض برتنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کی حیا کو اس کی تعلیم و تربیت کے باب میں معین و مددگار سمجھنا چاہیے۔ ابتدا سے بچے کی تربیت کا طریقہ۔ بچے پر سب سے زیادہ غلبہ کھانے کی خواہش کا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کھانے کے آداب سکھلائے جائیں اور اسے بتلایا جائے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے، اپنے سامنے سے کھائے، اگر کچھ لوگ ساتھ کھا رہے ہوں تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کرے۔
کھانے کو گھور کر نہ دیکھے، نہ کسی کو کھاتے ہوئے گھورے، کھانے میں جلدی نہ کرے، اچھی طرح چبا کر کھائے، پے بپے لقمے نہ کھائے، اپنے ہاتھ ضرورت سے زیادہ نہ بھرے، نہ کپڑے خراب کرے۔ بچے کو کبھی کبھی روکھی روٹی بھی کھلانی چاہیے تاکہ کسی وقت سالن موجود نہ ہو تو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بچے کے سامنے بسیار خوری کی مذمت کرنی چاہیے اور اسے بتلانا چاہیے کہ زیادہ کھانا بہائم کا شیوا ہے، اچھے بچے زیادہ نہیں کھاتے۔ بچوں کے سامنے ان بچوں کی تحسین کرتے رہنا چاہیے جو زیور ادب سے آراستہ ہیں اور کم خور ہیں۔ بچے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے کہ وہ کھانے کے معاملے میں ایثار سے کام لے، کم پر قناعت کرنے کی عادت ڈالے، کھانے کی زیادہ پرواہ نہ کرے، کھانا جیسا بھی ہو صبر و شکر سے کھائے۔ لڑکے کو سفید کپڑے پہننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اسے بتلا دینا چاہیے کہ رنگین، شوخ اور بھڑکدار کپڑے عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کو اس طرح کا لباس زیب نہیں دیتا۔ جو لڑکے زنانہ لباس میں ملبوس نظر آئیں، اپنے بچے کے سامنے ان کی برائی کرنی چاہیے اور ان کے لباس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اپنے بچے کو ان لڑکوں کی صحبت و ہم نشینی سے بچائے جنہیں آرام طلبی کی عادت ہو اور بھڑکیلے ریشمی کپڑے پہننے کا شوق ہو۔ ایسے لوگوں سے بھی اپنے بچوں کو ملنے نہ دے جو اس کے دل میں اس طرح کے شوق کو تحریک دینے کا باعث بنے۔ اگر ابتدا ہی سے بچے کی نگہداشت نہ کی جائے اور اس کی اصلاح و تربیت پر خاص طور پر توجہ نہ دی جائے تو اس میں بے شمار برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جھوٹ، حسد، چوری، چغل خوری، یاوہ گوئی، بیہودہ ہنسی مذاق اور لڑنے جھگڑنے کی عادتیں اپنا قبضہ جما لیتی ہیں۔ اس ابتدائی تربیت کا تعلق گھر سے ہے۔ اس کے بعد بچے کو مکتب میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ کسی نیک اور ماہر استاد کے سامنے زانوائے تلمذ طے کر سکے اور اس سے قرآن کریم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکابر اولیاء اللہ کے واقعات، احوال و حکایات کا علم حاصل کرے تاکہ اس کے دل میں صلح کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ ان کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ بچے کو عشق و محبت کے فرسودہ مضامین پر مشتمل اشعار نہ پڑھنے دینے چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنے دینا چاہیے جو اس شاعری پر ظرافت اور خوش مزاقی کا ملمہ کرتے ہیں کا طمع کرتے ہیں اور اسے فن سمجھتے ہیں۔ یہ فحش اور رقیق شاعری دلوں میں فساد کا بیج بوتی ہے اور شر کی تخم کی آبیاری کرتی ہے۔ اگر بچہ کوئی قابل تعریف کام کرے، مثلا امتحان میں کامیاب ہو یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے یا دیانتداری کی کسی آزمائش پر پورا اترے تو اسے انعام بھی دینا چاہیے۔ اس سے بچے میں اچھے کام کرنے کے جذبے کو تحریک ملتی ہے۔ انعام کے ساتھ لوگوں میں بچے کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات قیمتی سے قیمتی انعام بھی اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا مؤثر تعریف کا ایک لفظ ہو جاتا ہے۔ اگر بچے سے اتفاقاً کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور جانتا ہو کہ یہ غلطی اس کی عادت نہیں ہے بلکہ بچپن کے تقاضے سے ایسا ہو گیا ہے تو چشم پوشی سے کام لینا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اس کے راز سے پردہ نہ اٹھانا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب بچہ اپنی غلطی خود چھپانا چاہتا ہو۔ جاننے کے باوجود بھی انجان بنا رہے۔ بچے کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ غلطی سے واقف ہونے کے باوجود مجھے کچھ نہیں کہا گیا تو وہ اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بری حرکتوں پر جری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس غلطی کا اعادہ کرے تو اب خاموش رہنے کی اجازت نہیں۔ بچے کو تنہائی میں تنبیہ کرے اور اسے سختی سے تاکید کرے کہ وہ آئندہ اس غلطی کا مرتکب نہ ہو، لوگوں کے سامنے کچھ نہ کہے اور نہ بہت زیادہ سخت سست کہے۔ بعض اوقات ملامت کی زیادتی سے خوف کم ہو جاتا ہے، نصیحت کا اثر باقی نہیں رہتا اور منکرات کی سنگینی کا احساس دل سے زائل ہو جاتا ہے۔ باپ کو اپنے بیٹے سے اتنا بے تکلف نہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی کسی بات کو اہمیت ہی نہ دے۔ کلام کی ہیبت باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ہر وقت ملامت اور عتاب کا ہدف نہ بنائے رکھے۔ بچوں کے دلوں میں باپ کا ادب اور خوف اتنا ہونا چاہیے کہ ماں انہیں باپ کے حوالے سے ڈرا سکے اور انہیں منکرات سے باز رکھ سکے۔
بچے کو دن میں سونے سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ دن میں سونے سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے اور عمل کی قوت میں اضمحلال آ جاتا ہے۔ البتہ رات میں سونے سے ہرگز منع نہ کرے۔ بچوں کو نرم اور گداس بستروں پر سلانے کے بجائے سخت اور کھردرے بستر پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ آرام طلبی پیدا نہ ہو اور اعضاء سخت رہیں۔ اس کے جسم کو فربہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ فربہ بدن آدمی عیش پسند ہوتا ہے۔ بستر، لباس اور کھانے میں سادگی ملحوظ رہنی چاہیے۔ جو کام وہ چھپ کر کرنا چاہے اس سے روکے، کیونکہ بچہ وہی کام چھپ کر کرتا ہے جسے وہ اپنے خیال میں برا تصور کرتا ہے۔ اگر اسے چھپ کر کام کرنے کی آزادی دی گئی اور کوئی روک ٹوک نہ کی گئی تو وہ برے افعال کا عادی ہو جائے گا۔ دن کے کسی حصے میں اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مہلت بھی دینی چاہیے، تاکہ سستی غالب نہ ہو۔ بچے کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء نہ کھولے، دوڑ کر نہ چلے۔ اگر اس کا باپ کسی خاص چیز کا مالک ہو تو اپنے ہم عصروں میں اس پر فخر نہ کرے، چاہے وہ چیز کھانے پینے سے متعلق ہو یا پہننے اوڑھنے سے یا پڑھنے لکھنے سے۔ بچے کو انکساری، تواضع، رفقا کے اکرام اور ہر شخص کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کا عادی بنانا چاہیے۔ بچے سے کہا جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی چیز نہ لے۔ اگر بچہ امیر زادہ ہو تو اسے سمجھانا چاہیے کہ تمہاری شان دینے میں ہے، لینے میں نہیں ہے۔ کسی سے کچھ لینا ذلت کی بات ہے۔ اگر غریب ہے تو کہنا چاہیے کہ کسی سے کچھ لینا خودداری کے خلاف ہے اور کتے کا شیوا ہے۔ کتا ہی ایک لقمے کی خاطر دم ہلاتا پھرتا ہے۔ بچوں کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے منع کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے اس طرح ڈرانا چاہیے جس طرح سانپ بچھو سے ڈرایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ضرر زیادہ ہے۔ اس ضرر میں صرف بچوں ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ بڑوں کا بھی یہی حال ہے۔ بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ بیٹھنے کی جگہوں پر تھوکنے سے گریز کریں، دوسروں کے سامنے جمائی نہ لیں، کسی کی طرف پشت نہ کریں، مجلس میں ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں نہ رکھیں، نہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھیں، نہ ہاتھ کو تکیہ بنائیں۔ یہ سب امور سستی کی علامتیں ہیں۔ بچوں کو بیٹھنے کا طریقہ بتلا دینا چاہیے، زیادہ بولنے سے بھی منع کرنا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے شرمی پر دلالت کرتا ہے اور یہ کمینوں کی عادت ہے۔ بچوں کو قسمیں بھی نہ کھانے دی جائیں، خواہ وہ جھوٹی ہوں یا سچی۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ کم عمری میں قسمیں کھانے کا عادی بن جائے اور آخر عمر تک بات بات میں قسمیں کھاتا رہے۔ بچوں سے کہنا چاہیے کہ وہ مجلس میں کلام کی ابتدا نہ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کی گفتگو صرف جواب ہو، سوال نہ ہو، اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو۔ جب کوئی بڑا بول رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں۔ بڑا مجلس میں آ جائے تو اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سامنے ادب سے بیٹھیں۔ بچوں کو فحش کلامی، لعن طعن اور سب و شتم سے روکنا چاہیے اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنے دینا چاہیے جن کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ رہتی ہیں۔ برے ہم نشینوں کی بری عادتیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں اصل یہی ہے کہ انہیں بری صحبت سے بچانا چاہیے۔ بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ استاد کے مارنے پر زیادہ شور و غل نہ کریں، نہ سفارشی تلاش کریں، بلکہ صبر کریں۔ صبر کرنا ہی بہادروں اور مردوں کا شیوا ہے۔ وادیلہ کرنا عورتوں کی عادت ہے۔ پڑھائی سے فراغت کے بعد بچہ اگر کھیلنے کا خواہش مند ہو تو اسے منع نہ کیا جائے، بشرط یہ کہ وہ کھیل عمدہ ہو اور کھیلنے والے کو کوئی اخلاقی یا جسمانی ضرر نہ پہنچاتا ہو۔ مکتب کی تھکن کھیل سے دور ہو جاتی ہے، لیکن اتنا بھی کھیلنے نہ دیا جائے کہ کھیل کی تھکن غالب آ جائے اور پڑھنے کے قابل نہ رہے۔ بچے کو کھیلنے سے روکنا، کھیل سے روکنا اور ہمہ وقت پڑھائی میں لگائے رکھنا اس کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے اور اس سے بچے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ذکاوت متاثر ہوتی ہے اور اسے زندگی بدمزہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس دائمی مصروفیت تعلیم سے نجات حاصل کر لے۔ بچے کو اپنے ماں باپ، اساتذہ، تربیت کرنے والوں اور بڑوں کی اطاعت اور تعلیم کا عادی بھی بنانا چاہیے، خواہ وہ بڑے اپنے ہوں یا اجنبی ہوں۔ اسے بتلانا چاہیے کہ بڑوں کا احترام ضروری ہے۔ جب وہ موجود ہوں تو کھیلنا بند کر دے۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو پاکی اور نماز کے بارے میں اس سے چشم پوشی نہ کرے۔
رمضان کے کچھ روزے بھی ضرور رکھوائے، ریشمی کپڑے اور سونے چاندی کے زیورات پہننے سے منع کرے، شریعت کے ان احکام سے اسے مطلع کرتا رہے جن کی اسے ضرورت پیش آئے، اسے چوری، حرام خوری، خیانت، جھوٹ اور فواحش سے ڈرائے۔ اگر بچے کی تربیت ان بنیادوں پر ہوئی تو بلوغ کے قریب اسے ان امور کے اسرار بھی بتلا دینے چاہیے کہ غذا کی حیثیت دوا کی سی ہے۔ کھانے سے آدمی کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے پر قوت حاصل ہو۔ دنیا بے حقیقت چیز ہے، موت پر اس کی تمام لذتیں اور نعمتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے، آدمی کا مستقل ٹھکانہ آخرت ہے۔ موت ہر لمحہ انسان کی طاق میں ہے۔ عقل مند وہی ہے جو دنیا کی گزرگاہ سے آخرت کے مستقل قیام کے لیے توشہ حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مرتبے پر فائز ہو، اسے وسیع تر جنات ملیں۔ اگر بچہ کی نشو و نما صالح بنیادوں پر ہوئی ہوگی تو بڑے ہونے پر یہ تمام حقائق اس کے دل پر اثر انداز ہوں گے اور اس طرح راسخ ہو جائیں گے جس طرح پتھر پر حروف نقش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر تربیت اس کے برعکس ہوئی، بچپن ہی سے وہ کھیل کود، فواحش و منکرات، بے شرمی اور بےہودگی، حرص و ہوس، زیبائش و آرائش کا عادی رہا تو وہ ان حقائق کو قبول نہ کر سکے گا۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدا ہی سے بہت ضروری ہے۔ بچے کا جوہر قلب ہر طرح کے اثرات قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خیر اور شر دونوں اس پر یکساں طور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ پر منحصر ہے کہ وہ اس کے دل کو خیر کے لیے وقف کریں یا شر کی نظر کر دیں۔ حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ و ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی کر دیتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 3 برس کا تھا تو رات کو جاگا کرتا تھا اور اپنے ماموں محمد بن سوار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن میرے ماموں نے مجھ سے کہا، کیا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس کا ذکر کیسے کروں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تو سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو 3 بار یہ کلمہ دل ہی دل میں کہہ لیا کر، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہدی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی میرا گواہ ہے۔ میں نے چند راتوں تک یہ ورد جاری رکھا اور اپنے ماموں کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا، اب یہ کلمہ 7 مرتبہ کہا کر۔ چند دنوں کے بعد 11 مرتبہ کہنے لگا۔ میں نے اس کلمے کی لذت و حلاوت اچھی طرح محسوس کی۔ 1 سال بعد ماموں نے مجھ سے کہا، اس کلمے کو یاد رکھ اور زندگی کی آخری سانس تک اس کا ورد کرتا رہے، تجھے یہ کلمہ دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے چند برس تک اس کا التزام کیا اور باطن میں اس کی حلاوت زیادہ پائی۔ ایک روز ماموں نے مجھ سے کہا، اے سہل، جس شخص کے ساتھ اللہ ہو، جس کی طرف اللہ دیکھتا ہو، جس کا گواہ اللہ ہو، کیا وہ اللہ کی معصیت کر سکتا ہے؟ خبردار، گناہ سے بچنا۔ بہرحال میں تنہائی میں ذکر کی پابندی کرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد مجھے مکتب میں بھیجا گیا تو میں نے اس ڈر سے کہ کہیں میرے ورد میں خلل نہ ہو، گھر والوں سے کہا کہ پہلے استاد صاحب سے یہ شرط کر لو کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ مکتب میں نہیں رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ میں مکتب میں داخل ہوا اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ میں نے 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میں بچپن ہی سے مسلسل روزے رکھنے کا عادی تھا۔ 12 سال تک میں نے جو کی روٹی پر قناعت کی۔ جب میں 13 برس کو ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بصرہ جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں وہاں کے علماء سے اپنے سوال کا جواب دریافت کر سکوں۔ مجھے اجازت دی گئی۔ بصرے پہنچ کر میں نے وہاں کے علماء کے سامنے اپنا سوال رکھا، لیکن کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہاں سے مایوس ہو کر میں
ابادان گیا۔ ابادان میں ایک بزرگ ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ العبادانی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ میں نے ان سے اپنے سوال کا جواب مانگا، انہوں نے تسلی بخش جواب دیا۔ میں کئی سال تک ابادان میں مقیم رہا اور ابو عبداللہ ابادانی سے علم و ادب کی تحصیل میں مصروف رہا۔ ابادان سے تستر آیا اور اپنی غذا کے لیے یہ نظم کیا کہ 1 درہم کی جو خرید کر پسواتا اور 1 چھٹانک آٹے کی روٹی نمک ملائے بغیر سحر کے وقت کھا لیتا۔ اس طرح 1 درہم مجھے 1 سال تک کے لیے کفایت کر جاتا۔ پھر میں نے 3 روزے مسلسل رکھنے کا ارادہ کیا، اس کے بعد 5 روزے مسلسل رکھے، پھر 7 دن بعد افطار شروع کیا، پھر 20 راتیں بغیر کھائے پیے گزاریں۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ پھر میں چند برس ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر تستر واپس آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں رات بھر تہجد کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی نمک چکھا ہو۔ ارادت کی شرائط، مجاہدے کے مقدمات اور راہ سلوک میں مرید کے تدریجی ارتقاء کی تفصیل۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص دل سے آخرت کا یقینی مشاہدہ کر لیتا ہے وہ آخرت کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اسی کے لیے زاد راہ جمع کرتا ہے، اسی کی طرف جانے والے راستوں پر چلتا ہے۔ اس کی نظروں میں دنیا کی لذتوں اور نعمتوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اگر کسی کے پاس ہوتی ہے اور کسی قیمتی جوہر پر اس کی نظر اگر کسی کے پاس موتی ہو اور کسی قیمتی جوہر پر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ موتی دل سے اتر جاتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس موتی کے عوض یہ جوہر حاصل کر لوں۔ جو شخص نہ آخرت کا متمنی ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی لقاء یعنی ملاقات کا طالب ہو، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان، اور یہاں ایمان سے مراد اخلاص اور قلب کی صداقت کے بغیر محض زبان سے شہادت کے کلمے ادا کرنا نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہے جو معمولی موتی کو قیمتی جوہر سے افضل قرار دے۔ یہ حماقت وہی شخص کر سکتا ہے جس کی نظر فقط جوہر پر ہو، جوہر کی حقیقت پر نہ ہو۔ ظاہر ہے ایسا شخص اس معمولی موتی ہی کو بیش قیمت سمجھے گا، اس کی نظر میں جوہر کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ بہرحال اللہ کی طرف سلوک کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور سلوک یعنی چلنا ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہونا سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ایمان اس لیے مفقود ہوتا ہے کہ نہ مذکر موجود ہے، نہ مرشد اور ہادی، اور نہ وہ علماء جو حق کا راستہ دکھلائیں اور انسان کو بتلائیں کہ یہ دنیا حقیر ہے، اسے ثبات نہیں، آخرت ہی کی زندگی اہم ہے، اسے ہی دوام اور ثبات حاصل ہے۔ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، شہوات میں غرق ہیں اور سود و زیاں سے بے نیاز، خواب ناز میں مست ہیں۔ ایسے علماء نہیں ملتے جو انہیں نیند سے جگا دیں، شہوات سے دور کر دیں اور غفلت پر تنبیہ کریں۔ اگر کوئی شخص خواب غفلت سے بیدار بھی ہو جاتا ہے تو کفر و نفاق کے اندھیروں میں اسے راستہ نہیں ملتا اور وہ اپنی جہالت کے باعث جگہ جگہ ٹھوکر کھا کر رہ جاتا ہے۔ علماء سے راستہ پوچھتا ہے تو وہ بتلا نہیں پاتے، کیونکہ وہ خود ہوا و ہوس کے بندے اور خواہشات نفس کے اسیر ہیں، اور ارادے کی کمزوری، راستے سے ناواقفیت اور رہنماؤں کی گمراہی یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے راہ خدا سالکین سے خالی ہے۔ جب مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو، مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والا غائب ہو اور نفس پر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو اور طالب غفلت میں مبتلا ہو تو راستہ کس طرح ملے گا؟ اگر مل بھی گیا اور کسی نے قدم اٹھا بھی لیے تو وہ منزل تک کیسے پہنچ پائے گا جبکہ اسے چلنا نہیں آتا؟ ارادت کی شرائط۔ اگر کوئی شخص زیرک ہو اور وہ اپنے طور پر یا کسی کی ترغیب سے آخرت کا ارادہ کرے تو اسے قدم اٹھانے سے پہلے ارادت کی شرائط معلوم کر لینی چاہیے۔ ارادت سے پہلے ان شرائط کا بجا لانا ضروری ہے۔
ارادت کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے اور حق کے درمیان جو حجاب پائے اور جو رکاوٹ دیکھے اسے دور کرے۔ لوگ حق نگری سے اس لیے محروم ہیں کہ درمیان میں بہت سے حجابات حائل ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 9۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو گھیر دیا سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ حجاب کی قسمیں، مرید اور حق کے درمیان یہ حجابات 4 ہیں: مال، جاہ، تقلید اور معصیت۔ مال کا حجاب اس وقت زائل ہوتا ہے جب مرید کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور بقدر ضرورت باقی رہتا ہے۔ اگر ضرورت سے زائد 1 درہم بھی مرید کے پاس رہے گا، اس کا دل اسی درہم کی طرف متوجہ رہے گا، اس کے دل پر درہم کی حکمرانی رہے گی اور وہ باری تعالی کی طرف ملتفت نہ ہو سکے گا۔ جاہ کا حجاب اسی طرح اٹھتا ہے کہ مزید جاہ و منصب کی جگہوں سے دور رہے، تواضع اور انکساری کو اپنی عادت بنا لے، گمنامی کی زندگی کو ترجیح دے، شہرت کے اسباب سے لا تعلق بنا رہے اور اس طرح کے کام کرے جن سے عام لوگوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ تقلید کا حجاب اس طرح دور ہوگا کہ فقہ و کلام کے مختلف مذاہب کے لیے تعصب کی ذہنیت کو بالائے طاق رکھے، صرف اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے الفاظ کی صداقت کے عملی اظہار کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے قطع تعلق کر لے، خاص طور پر نفس کے معبود سے، کہ اس معبود کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی ہے اور اس کے ہر اشارے پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ اگر کلمہ توحید کی اس طرح تصدیق کی گئی کہ وہ تمام اعتقادات باطل ہو جائیں گے جو محض تقلید سے حاصل ہوئے ہیں، یہ صورت مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ مجادلے سے۔ اگر کسی شخص پر تعصب غالب ہو اور وہ اپنے معتقدات کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ تقلید کی گرفت ہے۔ اس گرفت سے نکلنا بہت دشوار ہے۔ مرید ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کسی خاص فقہی مذہب کا پابند ہو، بلکہ کسی بھی مذہب کا معتقد اور متبع ارادت کی راہ طے کر سکتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا معتقد اور متبع ارادت کی راہ طے کر سکتا ہے۔ معصیت کا حجاب اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کرے، مظالم سے باز رہنے اور اعادہ نہ کرنے کا عزم نہ کرے، ماضی کے گناہوں پر ندامت ظاہر نہ کرے اور مظلوموں کو ان کا حق نہ دے۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کیے بغیر مکاشفے کے ذریعے دین کے اسرار پر مطلع ہونے کا خواہش مند ہو، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص عربی زبان سیکھے بغیر قرآن کریم کے معانی اور مطالب سمجھنا چاہتا ہو، جبکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کا علم حاصل کیے بغیر قرآن کریم کی ایک آیت کے معنی بھی نہیں سمجھے جا سکتے، چہ جائے کا اس کے اسرار اور دقائق سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سلوک کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے شریعت کے ظاہر کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ظاہر شریعت کی مکمل اتباع کے نتیجے میں اسرار کے دروازے کھلتے ہیں اور حقائق کے چشمے ابلتے ہیں۔ شیخ کامل کی ضرورت، ان چاروں شرائط کی اتباع کرنے والا اور مال و جاہ کی خواہش سے بچ کر چلنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص حدث کے بعد پاک ہو جاتا ہے اور اعضائے وضو ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا اہل ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے یہ اہلیت کافی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات امام کی ضرورت بھی پیش آتی ہے جس کی اقتداء میں نماز ادا کی جا سکے۔ اسی طرح تنہا 4 شرطوں پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کسی استاد یا شیخ کی ضرورت بھی ہے جو اس کی رہنمائی کرے، سیدھے راستے پر چلائے۔ دین کا راستہ انتہائی پیچیدہ اور دشوار گزار ہے، اس کے چاروں طرف شیطانی راستوں کی کثرت ہے۔ اگر کوئی شخص نہ ملا تو یہ ممکن ہے کہ شیطان قیادت اور رہنمائی کے لیے سامنے آ جائے اور سیدھے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرے۔ خطرناک راستوں پر رہنما کے بغیر چلنے کا مطلب موت کا سفر ہے۔ جو لوگ اپنے آپ پر اس حد تک اعتماد
اقدامات کرتے ہیں اور تن تنہا چل پڑتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے راہ میں اگنے والے پودے۔ ان کی زندگی مختصر ہوتی ہے، کسی بھی لمحہ ان کی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے، اگر کسی وجہ سے رہ بھی گئے تو پھل نہیں دے سکیں گے۔ ان چاروں شرطوں کے بعد جس چیز کی مرید کے لیے زیادہ اہمیت ہے وہ کسی ایسے شیخ کامل کا وجود ہے جس کی ذات اس کے لیے انتہائی قابل اعتماد ہو۔ جس طرح اندھا اپنے ہمراہی پر بھرپور اعتماد کرتا ہے اور راستے کے ہر نشیب و فراز کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، یہی حال مرید کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کو شیخ کے سپرد کر دے اور جس طرح وہ کہتا رہے کرتا رہے، اور یہ یقین رکھے کہ اگر شیخ نے غلطی بھی کی ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ غلطی میرے حق میں مفید ثابت ہوگی، اور شیخ کی غلطی اس سے بہتر ہے کہ میں تنہا وادی سلوک طے کروں اور اتفاقاً صحیح راستے کا انتخاب کر لوں۔ مرشد کا فرض۔ جب کوئی مرید کسی شخص کو اپنا مرشد اور ہادی بنا لے تو اس مرشد کا فرض ہے کہ وہ اپنے مرید کو محفوظ پناہ گاہ دے اور ایسے مضبوط قلعے میں اس کی حفاظت کا بندوبست کرے جہاں رہزنوں اور ڈاکوؤں کے قدم نہ پہنچ سکیں۔ اس محفوظ پناہ گاہ میں اور مضبوط قلعے کی چار دیواریں اس محفوظ پناہ گاہ اور مضبوط قلعے کی چار دیواریں ہیں: خلوت، سکوت، بھوک اور بیداری۔ مرید کا مقصد اپنے قلب کی اصلاح ہے تاکہ ذات حق کا مشاہدہ ممکن ہو اور اس کا قرب میسر آ سکے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مذکورہ بالا چار چیزیں ضروری ہیں۔ بھوک سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور اس میں سفیدی آ جاتی ہے، یہی سفیدی دل کا نور ہے۔ بھوک سے دل کی چربی پگھل جاتی ہے اور اس میں رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ رقت مکاشفے کی کلید ہے اور سختی حجاب ہے۔ خون کی کمی سے دشمن یعنی شیطان کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں، کیونکہ شہوات سے لبریز رگیں ہی اس کی گزرگاہیں ہیں، اور انہی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے فرماتے ہیں، اپنے دلوں کو بھوکا رکھو، شاید تم اپنے رب کا مشاہدہ کر لو۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابدال چار چیزوں سے ابدال بنتے ہیں: بھوک، بیداری، خاموشی اور عزلت نشینی۔ قلب کی نورانیت میں بھوک کی تاثیر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، تجربے سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کثرت شہوتین کے باب میں اس کی تفصیل آئے گی۔ بیداری سے بھی قلب میں صفائی، جلا اور نور پیدا ہوتا ہے۔ بھوک کے نتیجے میں حاصل ہونے والے نور پر جب اس نور کی زیادتی ہوتی ہے جو بیداری سے حاصل ہوا ہو تو دل ایک روشن ستارے کی طرح یا ایک شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حق کا جمال جھلکتا ہے اور آخرت کے بلند درجات اور دنیا کی حقارت و ذلت اور آفات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس مشاہدے کے بعد مرید کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی اور وہ آخرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ بیداری نیند ہی کا نتیجہ ہے، اس لیے شکم سیر ہو کر جاگنا ناممکن ہے۔ نیند سے آدمی مردہ اور سخت ہو جاتا ہے، لیکن اگر ضرورت کے مطابق ہو تو اس سے غیبی اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ فاقہ ان کی غذا ہے، نیند غلبہ اور کلام بقدر ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70% یقین اس امر پر متفق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ سکوت سے عزلت آسان ہو جاتی ہے، لیکن عزلت نشین کو بہرحال ان لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے جو اس کے لیے کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں اور اس کے امور کی نگرانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بقدر ضرورت کلام کرنا چاہیے، کیونکہ کلام سے آدمی کا دل مشغول ہو جاتا ہے۔ دل کو کلام سے رغبت یوں بھی زیادہ ہے کیونکہ ذکر و فکر کی تھکن کلام سے زائل ہو جاتی ہے۔ بہرحال سکوت سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ سکوت ورع و تقوی کا باعث ہے۔ خلوت کا فائدہ پورے طور پر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آنکھ اور کان جو قلب کے دروازے ہیں بند کر دیے جائیں اور قلب کی مصروفیت میں کوئی خلل انداز نہ ہو۔ جسم میں دل کی مثال ایسی ہے جیسے حوض کہ اس میں چاروں طرف سے گندا پانی گرتا ہے۔ ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ ان گندی نالیوں کو بند کر دیا جائے اور حوض کو اتنا گہرا کھود دیا جائے
کہ پانی کے لیے کسی خارجی وسیلے کی ضرورت باقی نہ رہے، بلکہ زمین کی تہہ سے خود بخود صاف شفاف پانی نکلتا رہے۔ حوض کو پانی میں خود کفیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے گندے پانی سے پوری طرح خالی کر لیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ اس میں گرنے والی تمام نالیاں بند ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نالیاں بھی کھلی رہیں اور حوض میں ہر وقت پاک، صاف اور تازہ پانی جمع رہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قلب کی نالیاں حواس ہیں۔ حواس پر پابندی کی صورت یہی ہے کہ آدمی کسی تاریک مکان میں خلوت نشین ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا تاریک کمرہ میسر نہ آ سکے تو سر پر کپڑا ڈال کر ہی بیٹھ جایا کرے۔ خلوت میں آدمی حق کی آواز سنتا ہے اور حضرت ربوبیت کے جلال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں حق کی آواز پہنچی تھی اور خطاب ہوا تھا، یا ایھا المزمل، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 8، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 1، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں، بھوک، بیداری، سکوت اور خلوت، مرید کی پناہ گاہیں ہیں، اس کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے ذریعے وہ رہزنوں اور راستے کے لٹیروں اور دشمنوں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ سلوک کی ابتدا۔ ان تمام شرائط کی تکمیل کے بعد اب سلوک کی راہ میں قدم رکھے اور یہ خیال رکھے کہ راہ میں بہت سی دشوار گزار گھاٹیاں ہوں گی جنہیں عبور کیے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ اللہ کی راہ کی گھاٹیاں قلب کی ان صفات کے علاوہ دوسری نہیں ہیں جن سے دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض گھاٹیاں بڑی ہیں، ان کا عبور کرنا مشکل ہے، اور بعض چھوٹی ہیں اور ان کا طے کرنا آسان ہے۔ ان گھاٹیوں کو طے کرنے میں ترتیب یہ ہے کہ پہلی آسان گھاٹی سے گزرے، پھر اس سے مشکل گھاٹی عبور کرے، پھر اس سے مشکل گھاٹی طے کرے۔ یہ صفات انہی علائق کے اسرار اور آثار ہیں جنہیں ارادات کی ابتدا میں قطع کیا تھا، یعنی مال، جاہ، مخلوق کی طرف التفات اور معاصی۔ جس طرح ظاہر سے ان علائق کے آثار منقطع کیے گئے ہیں، اسی طرح باطن سے بھی ان کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اس میں بڑے طویل مجاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ شہوات کی مخالفت ہی اصل مجاہدہ ہے۔ جب مرید کا دل شہوات سے خالی ہو جائے اور دل میں شغل کے لیے مانع کوئی علاقہ باقی نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ وہ مرید کے دل کی مسلسل نگرانی رکھے اور اسے ظاہری اوراد کی کثرت سے روکے، بلکہ اس سے کہے کہ وہ صرف فرائض اور سنن پر اکتفا کرے۔ زیادہ سے زیادہ اسے ایک ایسا وظیفہ بتلا دے جو تمام وظائف کا حاصل اور لب لباب ہو، یعنی جب دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرا دے، لیکن یہ ذکر اس وقت تک نہ کرائے جب تک اس کا دل دوسرے علائق کی طرف مائل اور ملتفت ہو۔ چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید حسری سے فرمایا کرتے تھے کہ جس جمعے کو تم میرے پاس آتے ہو، اگر اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خیال تمہارے دل میں گزرے تو تم میرے پاس مت آیا کرو۔ اس طرح کا تجرد، صدق، ارادت اور محبت الہی کے غلبے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ دل غیر اللہ سے اسی وقت خالی ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی خیال دل میں نہ آئے اور ایسا عاشق صادق بن جائے کہ ایک فکر کے علاوہ کوئی دوسری فکر باقی نہ رہے۔ اگر کسی مرید کا حال یہ ہو جائے تو مرشد اسے گوشائے تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت دے اور ایک آدمی مقرر کر دے جس کے پاس حلال غذا پہنچا دیا کرے۔ غذا کا حلال ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دین کی اصل یہی ہے کہ حلال غذا کھائے۔ گوشائے تنہائی کی اجازت دینے کے بعد اسے کوئی ایسا ذکر بتلا دے جس میں اس کا دل اور زبان دونوں مشغول رہیں، مثلاً اللہ اللہ، سبحان اللہ وغیرہ کلمات۔ اس ذکر پر وہ اتنی مداومت کرے کہ زبان کی حرکت ساقط ہو جائے اور ایسا معلوم ہو کہ تحریک کے بغیر زبان پر جاری ہے۔ یہ ورد جاری رہے یہاں تک کہ زبان کا رہا سہا اثر بھی ختم ہو جائے اور دل میں صرف لفظ کی صورت باقی رہ جائے۔ ایک مرحلہ وہ آئے کہ دل سے لفظ کے حروف کی صورت بھی مٹ جائے اور اس کے معانی کی حقیقت باقی رہ جائے۔
اس طرح کہ وہ معانی دل کے ساتھ ہر وقت باقی رہیں، کبھی غائب نہ ہوں، اور نہ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معنی کا خیال آئے۔ جب دل کسی چیز میں مشغول ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، تو اس کے علاوہ چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ اگر دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور وہی مقصود بھی ہے تو غیر ذکر سے یقیناً خالی ہو جائے گا۔ اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد سالک کو اپنے قلب کی نگرانی اچھی طرح کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح کا کوئی دوسرا تصور دل میں نہ آئے، نہ اپنی ذات سے متعلق اور نہ کسی دوسرے سے متعلق، اس لیے کہ اگر دل ذرا سی دیر کے لیے بھی کسی طرف ملتفت ہوا، ذکر سے خالی ہو جائے گا، خواہ ایک ہی لمحہ کے لیے خالی ہو۔ دل کا ایک لمحہ کے لیے خالی ہونا بھی بڑا نقصان ہے۔ اس طرح کے نقصان سے بچنا چاہیے۔ وسوسوں کے سلسلے میں تو دل کا حال یہ ہے کہ اگر خارجی وسوسوں سے نجات پا کر اس کلمے کی طرف دل کو متوجہ کیا جو دل میں جاری ہے، تو یہی کلمہ وسوسے کا سبب بن جائے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اس کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ وسوسہ فکر کے دروازے کھول دے گا اور شیطان نت نئے وسوسے لے کر اندر آ جائے گا۔ ان میں ایسے وسوسے بھی ہوں گے جو آدمی کو ایمان کی سلامتی سے کفر کی ہلاکت تک اور سنت کے نور سے بدعت کی تاریکی تک پہنچا دیں گے۔ اگر سالک مستعد ہو اور ان وسوسوں کی آمد کے راستوں پر سخت نگرانی رکھتا ہو تو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ وسوسوں کی دو قسمیں۔ سالک کو جن وسوسوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ وسوسے وہ ہیں جن کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ باری تعالی ان سے منزہ اور پاک ہے، لیکن شیطان یہ وسوسے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کے شیطانی طریقوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائے اور تضرع کرے اور اللہ کی پناہ چاہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 200۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 201۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکائک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوسری قسم میں وہ وسوسے داخل ہیں جن میں تردد اور شک ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ باری تعالی ان سے منزہ ہیں۔ اس طرح کے وسوسے پیش آئیں تو سالک کو از خود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے شیخ کی رائے دریافت کرنی چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ شیخ سے اپنے دل کا ہر حال کہے، خواہ سستی ہو یا نشاط ہو، کسی چیز کی طرف التفات ہو یا صدق ارادت ہو۔ غرض یہ کہ ہر کیفیت شیخ کو بتلا دینی چاہیے تاکہ وہ علاج تجویز کر سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ شیخ کے علاوہ اپنا حال کسی کو نہ بتلانا چاہیے۔ شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرید کے حالات پر گہری نظر رکھے اور اس کی ذہانت اور ذکاوت کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر یہ دیکھے کہ فکر کی اجازت دینے سے مرید خود بخود امر حق پر متنبہ ہو جائے گا تو اسے فکر میں لگا دے اور یہ کہے کہ وہ اس فکر کا التزام رکھے تاکہ باری تعالی کی جانب سے وہ نور ظاہر ہو جس سے حقائق منکشف ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ مرید اپنے ضعف عقل کی بنا پر خود کوئی راستہ تلاش نہ کر سکے گا اور نہ از خود اس پر امر حق منکشف ہوگا تو اس کے شکوک کا ازالہ کر دے اور وہ حقائق بتلا دے جن کا تحمل کر سکے، واضح و نصیحت کرے اور اس کے معیار کو سامنے رکھ کر کچھ دلائل بھی دے۔ شیخ کو سمجھانے میں تشدد سے کام نہ لینا چاہیے بلکہ جو کچھ کہنا ہو یا نصیحت کرنی ہو نرمی اور سہولت سے کرے، کیونکہ یہ راستہ نہایت دشوار گزار اور مہلک خطرات سے پر ہے۔
بعض مریدین ذکر و فکر کے شغل کے دوران فاسد خیالات کے ہجوم میں گھر جاتے ہیں اور انہیں حقائق کے کشف پر قدرت نہیں رہتی، نتیجہ وہ لوگ بیکاری کی راہ چل پڑتے ہیں اور ہلاکت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عظیم تباہی ہے۔ جس شخص کا دل ذکر الہی کے لیے فارغ ہو اور مانع ذکر علائق موجود نہ ہوں، بعض اوقات وہ بھی اس طرح کے فاسد خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سالک خطرات سے پر کشتی کا مسافر ہے، اگر بچ کر نکل گیا تو دین کا بادشاہ ہے، نہ بچ سکا تو تباہ و برباد ہے۔ اس لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بدین العجائز، بڑھیوں کا دین اختیار کرو۔ مطلب یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن الطاہر کتاب التذکرہ میں کہتے ہیں کہ اگرچہ الفاظ عام لوگوں کی زبانوں پر رائج ہیں، لیکن مجھے صحیح یا ضعیف روایت سے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔ البتہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن عبد الرحمن بن سلمان کی ایک روایت دیکھی ہے، جن کے الفاظ یہ ہیں، اذا كان في آخر الزمان واختلاف الاہواء فعلیکم بدین اہل البادی والنساء۔ یہ روایت ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل ایمان اور ظاہری اعتقادات کی بطریق تقلید تصدیق کرنے کے بعد نیک اعمال میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس کے خلاف عمل کرنے میں بہت سے خطرات ہیں، اسی لیے بعض لوگوں نے شیخ کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ فراست سے اپنے مرید کا حال دریافت کرے۔ اگر وہ ذہین فطین نہ ہو بلکہ ظاہری اعتقادات کا حامل ہو تو اسے ذکر و فکر میں مشغول کرنے کے بجائے ظاہری اعمال اور متواتر اوراد میں لگا دینا چاہیے، یا ان لوگوں کی خدمت پر متعین کر دینا چاہیے جو اپنے آپ کو ذکر و فکر کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، تاکہ ان کی برکت اسے بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ جو شخص جہاد میں شریک نہ ہو سکے اسے مجاہدین کی خدمت کرنی چاہیے، مثلا انہیں پانی پلائے، ان کے جانوروں کا دانہ پانی کرے۔ اس خدمت کے عوض قیامت کے روز وہ بھی انشاءاللہ انہی مجاہدین کے زمرے میں آئے گا، اگرچہ ان کے درجے کی انتہا تک نہ پہنچ سکے گا۔ بعض اوقات مسلسل ذکر و فکر میں لگے رہنے سے مرید پر خوش آئند احوال طاری ہو جاتے ہیں، یا ان کے ہاتھوں کرامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ احوال اور کرامات بعض کم ظرف مریدین کو عجب، ریا اور خوشی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کیفیتیں شغل کے لیے مانع ہیں۔ اگر مرید ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کا نفس ان کیفیتوں میں مشغول ہو گیا تو اس سے راہ سلوک میں خلل واقع ہوگا، بلکہ اس کا امکان ہے کہ سالک آگے نہ بڑھ سکے گا۔ مناسب یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر اس پیاسے کا حال بنائے رکھے جسے سمندر کا پانی بھی سیراب نہ کر سکے۔ سالک کا راس المال مخلوق سے قطع تعلق، اللہ سے وابستگی اور خلوت ہے۔ بعض سیاح کہتے ہیں کہ میں نے ایک ذلت نشیں ابدال کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تحقیق کی راہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کسی جگہ مسافر رہتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے میرا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ فرمایا، مخلوق کی طرف مت دیکھو، ان کی طرف دیکھنا ظلمت ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو ضروری ہے۔ فرمایا، ان کا کلام نہ سنو، اس سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرو، ان سے معاملہ وحشت ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی ضروری ہے۔ میں ان کے درمیان زندگی گزارتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو؟ فرمایا، ان کے ساتھ مت رہو، ان کے ساتھ رہنا ہلاکت ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ بیماری بھی جانے والی نہیں ہے۔ فرمایا، تم غافلوں کو دیکھتے ہو، جاہلوں کا کلام سنتے ہو، بیکاروں سے معاملات کرتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ریاضت کا انتہائی درجہ۔ ریاضت کی انتہا یہ ہے کہ مرید اپنا دل ہر لمحہ، ہر آن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر پائے، اور یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل غیر خدا سے خالی نہ ہو جائے، اور دل کا غیر خدا سے خالی ہونا طول مجاہدہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو اس پر جلال
حضرت ربوبیت منکشف ہوتا ہے، حق کی تجلی ہوتی ہے اور وہ تمام لطائف قدسیہ ظاہر ہوتے ہیں جن کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اگر کسی مرید پر اللہ کا خاص انعام ہو اور مذکورہ بالا امور میں سے کوئی امر منکشف ہو جائے تو اس حال کی حفاظت کرے۔ اس درجے پر فائز ہونے کے بعد بہت سے رہزن راستہ روکتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا رہزن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کیفیات کو بطور پند و نصیحت بیان کرنے لگتا ہے اور واعظ و تذکیر کے درپے ہو جاتا ہے۔ اس مشغلے میں نفس کو ناقابل بیان لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ لذت نہیں، نشہ ہے۔ آدمی اپنے نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اس مشغلے میں منہمک رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اپنے وعظ کو مزید مؤثر اور قابل قبول بنانے کے لیے الفاظ کے انتخاب اور عبارت کی رنگ آمیزی میں لگ جاتا ہے اور اپنے علمی پندار کو سکون پہنچانے کے لیے حکایات و امثال اور قرآن و حدیث کے شواہد تلاش کرتا ہے اور انہیں سامعین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بعض اوقات شیطان اس کے کان میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہارا یہ عمل عظیم ہے، تمہاری تقریروں سے مردہ دلوں کو زندگی مل رہی ہے، غفلتوں کے پردے سرک رہے ہیں، تم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہو، تم کسی منفعت کی خاطر نہیں، محض اخلاص اور صدقانہ جذبے سے اللہ کی مخلوق کو دعوت خیر دیتے ہو۔ شیطان کا یہ فریب اس وقت کھلتا ہے جب سالک کے ہم اثروں میں سے کوئی اور بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہو اور وہ اپنی مقررانہ صلاحیتوں کی وجہ سے لوگوں میں مقبول بھی ہو۔ اب اگر سالک کے دل میں اس کے لیے جذبہ حسد پیدا ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی واعظ گوئی خالص لذت کی خاطر ہے، لوگوں کی بھلائی اور اجر و ثواب کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد نیک ہوتا تو وہ ہرگز اپنے ہم اثر واعظ سے حسد نہ کرتا بلکہ خوش ہوتا کہ اسے اس کام میں ایک اور شخص کی اعانت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو بے گور و کفن لاوارث لاش ملے اور اس کی تکفین و تدفین کی ذمہ داری سر پر آ پڑے، اور ان حالات میں اسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کار خیر میں اس کا تعاون کرے تو یہ خوشی کا مقام ہوگا یا حسد کا؟ اسی طرح غافل لوگ مردے ہیں، اگرچہ ان کے جسم چلتے پھرتے اور حرکت کرتے نظر آتے ہیں مگر فی الحقیقت روح سے خالی ہیں۔ علماء اور وعاظ مردہ روحوں کو زندگی دیتے ہیں۔ اگر ایک واعظ کو دوسرے واعظ کی اعانت اور رفاقت میسر آ جائے تو یہ اس کے لیے راحت کا باعث ہے نہ کہ کلفت کا، لیکن دنیا پرست علماء اور واعظین اسے راحت سمجھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مملکت کی حدود میں مداخلت تصور کرتے ہیں۔ مرید کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کا جال ہے جس کے ذریعے وہ ان لوگوں پر شب خون مارتا ہے جو معرفت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں۔ اس جال میں لوگ اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ انسانی طبیعت پر دنیا کی محبت غالب ہے، چنانچہ باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 16، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ طبائع پر شر کا غلبہ پہلے ہی سے ہے۔ سابقہ امتوں کی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد ہے ان ھذا لفی الصحف العولی صحف ابراہیم و موسیٰ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 18 اور 19، اور یہ مضمون پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ مرید کی ریاضت اور تربیت کا یہ ایک مختصر خاکہ ہے۔ تفصیلی پروگرام اگلے ابواب میں مذکور ہوگا اور یہ بتلایا جائے گا کہ کس صفت کا ازالہ کس طرح کیا جائے اور کس صفت کو قلب میں کس طرح راسخ کیا جائے۔ انسانی صفات میں سب سے زیادہ غالب پیٹ، شرمگاہ اور زبان کی شہوت ہے۔ اس کے بعد غضب ہے جو ان شہوتوں کی حمایت کرتا ہے۔ ان شہوتوں سے مانوس ہونے کے بعد انسان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی ہے اور مال و جاہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس خواہش کے بطن سے کبر، عجب اور پندار کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور آدمی ان میں کچھ اس طرح پھنستا ہے کہ نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دین کا صرف وہی پہلو پسند کرتا ہے جس میں ریاست اور جاہ و اقتدار کا سامان
ہوتا ہے۔ معاملے کی اسی نزاکت کے پیش نظر ہم ان دونوں کتابوں کے اختتام پر مہلکات پر گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو 8 کتابوں میں تمام ہوگی۔ اول، پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت، دوم، زبان کی آفات، سوم، غضب، حقد اور حسد، چہارم، دنیا کی مذمت اور اس کے فریب کی تفصیل، پنجم، مال کی محبت اور بخل، ششم، ریا اور حب جاہ، ہفتم، کبر اور عجب، ہشتم، مواقع فریب۔ ان 8 کتابوں سے ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے گا جو احیاء علوم دین جلد سوم میں ہمارے پیش نظر ہے۔ سابقہ 2 کتابوں میں سے پہلی کتاب میں ہم نے قلب کی صفات کی شرح کی ہے۔ قلب ہی مہلکات اور منجیات کا معدن اور منبع ہے۔ دوسری کتاب میں تہذیب اخلاق کے طریقے اور قلب کے امراض کے لیے نسخہ ہائے شفا تجویز کیے گئے ہیں۔ یہ گفتگو اجمالی تھی، آنے والے ابواب میں ہم ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔